ایم کیو کیو زون کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سوچئے، ایک خاموش رات ہے، آسمان پر لاکھوں ستارے چمک رہے ہیں، زمین پر لوگ اپنی نیند میں مست ہیں۔ لیکن ایک سائنس لیبارٹری میں ایک ایسی چیز ریکارڈ ہو رہی ہے جس نے آنے والی دہائیوں تک دنیا کے ذہنوں کو ہلا دینا تھا۔ یہ کہانی ہے اس پراسرار سگنل کی جو خلا کی گہرائیوں سے آیا، ایک سگنل جو 72 سیکنڈ تک سنائی دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ تھا وہ مشہور واو سگنل۔ یہ واقعہ ہے 15 اگست 1977 کا۔ امریکہ کی ریاست اوہائیو میں ایک بہت بڑی ریسرچ مشین موجود تھی جسے ریڈیو ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ عام دوربینوں کی طرح روشنی نہیں دیکھتا تھا، بلکہ یہ خلا سے آنے والی ریڈیو لہریں سنتا تھا۔ اس کا نام تھا بگ ایئر۔ سالوں سے یہ مشین کام کر رہی تھی اور اس کا مقصد ایک ہی تھا، کائنات کی خاموشی کو سننا اور یہ تلاش کرنا یا خلا میں کہیں کوئی اور تہذیب اپنی موجودگی کا اشارہ دے رہی ہے۔ عام طور پر ریڈیو ٹیلیسکوپ بے ترتیب شور ریکارڈ کرتا ہے، کبھی ستاروں کی لہریں، کبھی سیاروں کی، اور زیادہ تر یہ آوازیں اتنی بے معنی ہوتی ہیں کہ سائنسدان ان پر دھیان نہیں دیتے۔ لیکن اس رات کچھ الگ تھا۔ کمپیوٹر کے پرنٹ آؤٹ پر ایک غیر معمولی نمونہ ابھرا، 6EQUJ5۔ یہ حروف اور اعداد دراصل سگنل کی طاقت اور شدت کو ظاہر کرتے تھے۔ کمپیوٹر جب ریڈیو ٹیلیسکوپ سے ڈیٹا پرنٹ کرتا تھا تو سگنل کی طاقت کو نمبروں اور حروف سے ظاہر کرتا تھا۔ اگر سگنل بہت کمزور ہوتا تو 1 2 3 جیسے ہنس سے لکھے جاتے۔ اگر سگنل طاقتور ہوتا تو کمپیوٹر A سے Z تک حروف استعمال کرتا۔ اس لیے جب واو سگنل آیا تو کمپیوٹر نے اس شدت کو ایسے لکھا، 6EQUJ5۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سائنسدان جیری ایمن نے خوشی میں آ کر پرنٹ آؤٹ دیکھتے ہوئے سرخ قلم سے دائرہ بنایا اور ساتھ ایک لفظ لکھ دیا، واو۔ یہی لفظ اس پراسرار سگنل کا نام بن گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے، یہ سگنل کتنا لمبا تھا؟ یہ سگنل تقریباً 72 سیکنڈ تک ریکارڈ ہوا، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ یہ بھی ایک معمہ ہے کیونکہ بگ ایئر ٹیلیسکوپ زمین کے گھومنے کی وجہ سے آسمان کے ایک حصے کو زیادہ سے زیادہ 72 سیکنڈ ہی سن سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ حصہ گزر جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سگنل بالکل اس وقت ختم ہوا جب یہ ٹائم بھی ختم ہوا۔ مطلب یہ آواز مسلسل اور قدرتی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے نشانہ بنا کر بھیجی ہو۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ سائنسدانوں نے کیسے کہا کہ یہ سگنل زمین سے نہیں آیا بلکہ شاید کسی اور دنیا سے آیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ سگنل 1420 میگا ہرٹز کی فریکوینسی پر تھا۔ یہ وہی فریکوینسی ہے جس پر ہائیڈروجن ایٹم خلا میں قدرتی طور پر سگنل دیتا ہے۔ ہائیڈروجن کائنات کا سب سے بنیادی اور عام ایٹم ہے۔ سائنسدان برسوں سے کہتے آئے تھے کہ اگر کبھی کوئی غیر زمینی تہذیب ہم سے رابطہ کرے گی تو اسی فریکوینسی پر کرے گی، کیونکہ یہ سب کو نظر آنے والا یونیورسل چینل ہے، اور حیرت انگیز طور پر واو سگنل اسی چینل پر ملا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ واو سگنل میں کوئی پیغام یا الفاظ چھپے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ کوئی بولی یا زبان نہیں تھی، بلکہ ریڈیو سگنل کی طاقت یعنی انٹینسٹی کا حساب تھا۔ اب آتے ہیں اس پراسراریت کی طرف کہ یہ سگنل صرف ایک بار ملا۔ سائنسدانوں نے اگلے کئی دن اور پھر کئی سال تک اسی آسمان کے حصے کو بار بار سنا، لیکن دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ جیسے کوئی دروازہ لمحے بھر کے لیے کھلا، پیغام آیا اور پھر وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ شاید یہ کسی زمین پر موجود سیٹلائٹ یا جہاز کی ریڈیو لہر تھی، مگر اس وقت اس جگہ کوئی سیٹلائٹ نہیں گزر رہا تھا۔ کچھ نے کہا شاید یہ کسی دمکتے ستارے یا قدرتی مظہر کی آواز تھی، مگر خلا میں ایسا کوئی قدرتی عمل معلوم نہیں ہوا جو اتنی صاف اور طاقتور لہر دے۔ اب آئیے سائنسدانوں کی رائے پر۔ جیری ایمن نے کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سگنل واقعی کسی ایلین کا پیغام تھا، مگر یہ سب سے قوی امیدوار ہے جو ہمیں کبھی ملا ہے۔ اصل میں جیری ایمن کا کہنا تھا کہ آج تک ہمیں ایلینز کے بارے میں جو بھی ثبوت ملے ہیں ان میں سب سے ٹھوس اور طاقتور ثبوت یہی واو سگنل ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر جان کراوس جو اس ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا یہ سگنل اتنا غیر معمولی ہے کہ اسے صرف اتفاق کہنا مشکل ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ صرف اتفاق نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ایلینز نے
ہماری طرف کوئی پیغام بھیجا ہو۔ وقت کے ساتھ کئی نظریے سامنے آئے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کسی غیر زمینی تہذیب کا سگنل تھا جو ہم تک پہنچا مگر ہم جواب نہ دے سکے۔ کچھ کا ماننا ہے یہ محض ایک قدرتی لہر تھی جو اتفاق سے اس وقت ملی، اور کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شاید سگنل کسی دوسری کہکشاں یعنی گلیکسی سے آیا تھا۔ کئی سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی ذہین مخلوق کی طرف سے تھا تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ہائیڈروجن لائن 1420 میگا ہرٹز کی فریکوینسی کو استعمال کیا، کیونکہ یہ فریکوینسی یونیورسل ہے، یعنی کوئی بھی سائنسدان چاہے زمین پر ہو یا کسی دوسری کہکشاں یعنی گلیکسی میں ہائیڈروجن کو پہچان سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے یونیورسل لوکل ایریا نیٹ ورک جیسی فریکوینسی ہے۔ لیکن پراسراریت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر یہ سگنل واقعی کسی تہذیب کا پیغام تھا تو انہوں نے ایک بار رابطہ کیوں کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا وہ ہماری طرف متوجہ تھے؟ کیا یہ سگنل صرف ایک ہیلو تھا یا شاید وہ ہمیں جانچ رہے تھے؟ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سگنل دھنو برج سیگیٹیریس کی سمت سے آیا تھا۔ اس علاقے میں کئی ستارے اور ممکنہ سیارے ہیں جہاں زندگی ہو سکتی ہے۔ تو کیا یہ واقعی ہماری کہکشاں کے کسی ہمسائے کی صدا تھی؟ اس واقعے نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ اخبارات نے لکھا، کیا ہم نے پہلی بار ایلین کا پیغام سنا؟ عوام میں بھی یہ موضوع آگ کی طرح پھیل گیا۔ کچھ لوگ ڈر گئے کہ شاید کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دیکھا ہے اور ہمیں پیغام بھیجا ہے۔ کچھ پرجوش ہونے لگے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ کچھ نے کہا یہ سب سائنسدانوں کا وہم ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آج تقریباً 50 سال گزرنے کے بعد بھی واؤ سگنل کا معمہ حل نہیں ہو سکا۔ یہ سائنس کی تاریخ کا سب سے پراسرار سگنل مانا جاتا ہے۔ آج بھی ریڈیو ٹیلیسکوپ آسمان کو سنتے ہیں، ہزاروں گھنٹوں تک امید کرتے ہیں شاید دوبارہ وہی آواز ملے، مگر اب تک ایسا نہیں ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں واپس جواب نہیں بھیجا، اس لیے انہوں نے اب ہم سے رابطہ نہیں کیا، اور یہی اس کہانی کی مزید خوفناک اور پراسراریت بنا دیتا ہے کہ ایک آواز 72 سیکنڈ تک سنائی دی جس نے پوری انسانیت کو ہلا دیا۔ اگر یہ کسی اور دنیا سے آئی تھی تو یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ تھا، لیکن اگر نہیں تو پھر یہ کیا تھا؟ شاید یہ راز کبھی نہ کھلے، شاید آنے والی صدیوں تک ہمیں اس کا جواب نہ ملے، اور شاید ایک دن پھر کوئی سگنل ہماری دنیا بدل دے۔ دوستو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واؤ سگنل واقعی کسی دوسری تہذیب یعنی ایلینز کا پیغام تھا، یا یہ محض اتفاق تھا؟ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا اس کائنات میں ہماری طرح کہیں اور بھی لوگ رہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئکن کا استعمال کریں۔ وزارت صحت MQQ زون۔